بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 26 میں ہم سورۃ الاحقاف پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے تو کیا ایسی کوئی اور بنا سکتا ہے؟ تو پھر کیوں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں لا رہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے اور نیکیاں کرنے کی طاقت اور ہمت مانگتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے نیک بننے کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ان کی نیکیاں قبول فرمائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جن کے والدین نیک ہوں اور وہ خود ان کی نافرمانی کریں، غلط کام کریں اور والدین کے سمجھانے کے باوجود آخرت پر ایمان نہ رکھیں، تو ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تکبر کی وجہ سے تیز آندھی کے عذاب سے تباہ کر دیا گیا، اور کئی مشرک قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو ان کے جھوٹے معبود ان کو نہ بچا سکے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا جب جنوں کی ایک جماعت نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن مجید سنی تو انہوں نے اپنی قوم کو قرآن مجید کے سچے ہونے کی گواہی دی، اور وہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک سزا سے بچا لیں گے، اور اگر ہم نے اس سچی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بچوں، ہم نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی روکا۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور آپ کے تمام حکموں پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ کافر دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مومن اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جس کا اجر انہیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مشکل لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو ہمیں یہ حکم لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافق لوگوں کو غصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ بلا شبہ قرآن مجید پر غور کرنے سے انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے اور منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں سے کروا لیں گے، تو ایسی صورت میں نقصان تو ہمارا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے نقصان سے بچا لیں اور ہمیں مضبوط ایمان دیں، آمین۔ اب نئی سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ فتح کا مطلب کامیابی اور جیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی کھلی فتح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس موقع پر مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کی طاقت کو مان لیا تھا اور صلح کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں، بلکہ اسلام کا نظام قائم کرنا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفات بیان کی ہیں۔ اب نئی سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں کہا گیا کہ ایمان والو قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانو اور اپنی مرضی نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنیں تو اس پر عمل کریں، اپنی رائے بیان نہ کریں، اور اگر کسی فاسق کی طرف سے کوئی خبر ملے تو پہلے یہ پتہ کر لینا چاہیے کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی،
اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دینی چاہیے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پھر کسی محفل اور مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، برے نام نہیں رکھنے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا یعنی بدگمانی نہیں کرنی، اور کسی کی چھپ چھپ کر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں برائی نہیں کرنی جس کو غیبت بھی کہتے ہیں، تمام انسانوں کا احترام کرنا ہے، دل کی گہرائی سے ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بے مثال اور اتنی عظیم نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ تمام انسان غور کریں اور آخرت پر ایمان لائیں کہ جس عظیم رب نے یہ سب بنایا وہ قیامت کے روز بھی ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے ہمارے اعمال کا حساب لیں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر آنے والے تمام خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو 2 فرشتے لگائے ہیں وہ ہر عمل اور زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ غلط کام کرنے والوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی ہمیشہ رہنے والے مزے کی نعمتیں ملیں گی۔ اچھے اور نیک کام کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکم ماننے والے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف مڑنے والے ہیں، یعنی اواب اور منیب ہوتے ہیں۔ اس بات کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوں، اور چھپ کر بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد بتایا کہ دلوں کا نور حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے پیغام کو سنتے رہنا چاہیے۔ بچوں اس کے بعد سورۃ الذاریات شروع ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے گرد اڑانے والی ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو بھاری بادل لاتی ہیں۔ ان بادلوں کی بارش سے خشک زمین میں گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جواب دینے کا یقین ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں تاکہ انسان آخرت کی سخت سزا سے بچ سکے۔ ہمیں بھی ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 26 ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔